میں ہوں نجم علی خان۔ ناظرین، اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ پنجاب کی حکومت 13,000 پرائمری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے باقاعدہ اشتہارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ یہ شور جو مچا رہے ہیں یہ ہمارے اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، ہمارے اساتذہ رہنما ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن مجھے ایک شکوہ کرنا ہے ان سے، مجھے ایک دکھ کا اظہار کرنا ہے، ایک افسوس کا اظہار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ استاد اگر جھوٹ بولے گا تو بچے سچ کس طرح بولیں گے؟ استاد اگر چیزوں کو ڈسٹارٹ کر کے حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے گا تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ اس سے 2 ہاتھ 3 ہاتھ آگے ہی جائیں گے۔ ہمارے استاد کہہ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری ہونے جا رہی ہے، اور میں انہیں واضح طور پہ میں بالکل واضح کہتا ہوں کہ کوئی نجکاری، کوئی پرائیویٹائزیشن ہونے نہیں جا رہی۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن ہوتی کیا ہے، نجکاری ہوتی کیا ہے۔ کیا پنجاب کے سرکاری اسکول، ان کی عمارتیں، ان کی زمینیں، ان میں جو سامان ہے، ان کا جو ٹوٹل انفراسٹرکچر ہے، کیا اس کو بیچا جا رہا ہے؟ کیا وہ حکومتی ملکیت سے نکل رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ چلیں پھر اگلا، کیا ہمارے جو محترم اساتذہ کرام ہیں، کیا ان کو سرکاری ملازمت سے نکالا جا رہا ہے؟ ان کو کسی پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے، کسی این جی او کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ پھر تیسرا سوال کر لیتے ہیں، کیا جو بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے ان سے کسی قسم کی فیس کی وصولی کا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ جب یہ تینوں کام نہیں ہو رہے تو پھر اس کو آپ پرائیویٹائزیشن نہیں کہہ سکتے، یہ کچھ اور ہے۔ اس کو آپ ری آرگنائزیشن کا نام دے رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دے رہے ہیں، وہ کیوں ضروری ہے؟ تو پھر ایک مرتبہ پھر 13,000 اسکول، اور یہ 13,000 اسکول وہ ہیں جہاں پر نو ٹیچر، سنگل ٹیچر اور 2 ٹیچر۔ اب آپ پوچھیں گے کہ نو ٹیچر کیسے، نو ٹیچر کہاں سے آ گیا، یہ کیسا اسکول ہو سکتا ہے؟ ایسا اسکول جہاں پر ایک بھی ٹیچر باقاعدہ طور پر اپوائنٹڈ نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے اسکول سے ادھار لے کر آریتن وہاں پر آتا ہے اور یا آتی ہے اور وہ اس کو پڑھاتے ہیں، یا سنگل ٹیچر۔ اب سنگل ٹیچر دیکھیے کہ ہم پرائمری اسکول میں جو 5 سے 6 کلاسز ہوتی ہیں، ایک سنگل ٹیچر ان تمام کلاسز کو کس طرح پڑھا سکتا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ موجود ہے، اور اس میں 2 ٹیچرز والے اسکول بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کو بھی آپ 2 ٹیچرز کے ذریعے 5 یا 6 کلاسز کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت پنجاب میں تقریباً اساتذہ تنظیموں کے دیے ہوئے اعداد و شمار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے، اور جو 1.25 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے تو ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ایک تو بڑا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ٹیچرز کی کمی کو پورا کر دیں، لیکن پرانی بات کر رہا ہوں، مجتبیٰ شجاع الرحمان پنجاب کے وزیر تعلیم رہے، رانا مشہود رہے، اس کے بعد مراد راس رہے، اور اب رانا اسکندر حیات ہیں۔ میں آپ کو بڑا سیدھا بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جب جو مالی حالات ہیں ہر حکومت کو درپیش ہوتے ہیں، وہ اتنے ٹیچرز رکھنے کی طرف جاتی ہی نہیں ہے، کسی نے رکھے ہی نہیں ہے پریکٹیکلی۔ اور ہمارے اساتذہ کرام درست مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیچرز کی تعداد کو پورا کریں، ان کی جو غیر تدریسی دوسری قسم کی کوئی گندم کی خریداری ہے، کہیں نادرہ کی ڈیوٹیاں ہیں، مردم شماری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ ڈیوٹیاں نہ لگائیں، صحیح کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے پچھلے 10 15 20 سالوں میں تو ٹیچرز پورے نہیں کیے، اب وہ تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اب کون کرے گا؟ تو ہمیں بھی پریکٹیکل ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل یہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے پیف اور پیما کے ماڈل چل رہے ہیں، اب یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 13,000 اسکول اسی علاقے کے خاص طور پہ پریفر کرتے ہوئے ان 3 نوجوانوں کو، نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر کی حد 40 سال لگا دی گئی ہے، جن میں سے ایک ایم اے ایم ایڈ کوئی اس قسم کی ایجوکیشن ہو، اور 2 کوئی بی اے بی ایڈ بی اے لیول کی ایجوکیشن ہو، ان کو 3 بندوں کا ایک گروپ بنے، اور ہر ایک اسکول ایسے ایک گروپ کو دے دیا جائے۔
اب ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کو ٹیچرز دے دیں، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز دے دیں، ہم تو ٹیچرز کو اسکول ہی دینے جا رہے ہیں، پورے کے پورے اسکول۔ تو بظاہر یہ ایک بزنس آئیڈیا ہے بڑا زبردست قسم کا۔ اس میں جو 3 بندوں کا گروپ جو ہے وہ جب اس اسکول کو سنبھالے گا تو حکومت ان کو پیف اور پیما میں پہلے ہی 650 روپیہ دے رہی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی فیس کے طور پہ، تو وہ 650 روپیہ ادھر دیا جائے گا۔ جب یہ 650 روپیہ لیں گے تو وہاں پر کوشش کریں گے۔ اچھا، اب حکومت کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو جائے، انتظام بہتر ہو جائے۔ دوسرا حکومت کا مقصد یہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کروڑوں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ فگرز کئی سال پرانے کے ہیں، اور ابھی بھی پنجاب میں بھی تقریباً 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ تو کرنا کیا ہے ہم نے ان بچوں کو اسکول بھی لے کے آنا ہے۔ جب اب ہر بچے کے عوض آپ 650 روپیہ دیں گے، 3 بندوں کا ایک گروپ ہے، نوجوان ہیں، جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن ہی یہ حاصل کی ہے کہ انہوں نے پڑھانا تھا، اپنا کیریئر بنانا تھا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے دور میں اور اس کے بعد اب تک کوئی نوکری دی نہیں گئی تو وہ کہیں نوکری نہیں لے سکے، بے روزگار پھر رہے ہیں۔ ان کو یہ اسکول مل جائے گا، وہ کیا کوشش کریں گے کہ بچے بڑھاتے چلے جائیں، جتنے بچے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی 650 روپیہ ان کے پاس آتے چلے جائیں گے، بچوں کو فیس نہیں دینی پڑے گی، بچے اسکول میں آتے چلے جائیں گے، ان نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا، اسکول کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کام کریں گے کہ 1 2 3 ٹیچرز اور رکھ لیں گے، کوئی آیا رکھ لیں گے، کوئی اس طرح کا سسٹم بنا لیں گے جس طرح کے پیف اور پیما کے ماڈلز چل رہے ہیں اس سے پہلے۔ تو یہ بڑا زبردست، بڑا شاندار منصوبہ مجھے نظر آتا ہے، بڑا میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو اپلائی کرنا ہے یہ 5 جون تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3 بندوں کا گروپ، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ درخواستیں آ چکی ہوئی ہیں۔ اب اساتذہ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، مجھے واقعی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اساتذہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں، ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر نوکریاں ختم ہو جائیں گی، آنے والے دنوں میں شاید جب وہ اپنے بچوں کو ٹیچر بھرتی کروانا چاہیں گے تو وہ جو اب سارا سسٹم چل رہا ہے وہ شاید ان کو دستیاب نہ ہو۔ لیکن یہ ابھی صرف ماڈل جو ہے یہ 13,000 پرائمری اسکولوں پہ ہے، اس وقت 50,000 کے قریب جو مجموعی طور پہ اسکول ہیں، باقی تمام اسکول تو اسی طرح چلتے رہیں گے، اور ٹیچرز کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا، ان کو وہاں پر بھیج دیا جائے گا جو ایک قریبی اسکول ہوگا اور وہاں پر ان کی ضرورت ہوگی۔ یہ اسکول جو ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 3 نوجوان آگے بڑھیں گے، بڑا زبردست شاندار قسم کا آئیڈیا ہے۔ لہٰذا سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اسکولوں کا پرائمری ایجوکیشن کا اس وقت جو بیڑا خرق ہوا ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، کوئی اور اس وقت فوری طور پہ طریقہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ کام کریں کہ آپ جو پہلے سے موجود ٹیچرز ہیں ان کو ہی یہ اسکول دے دیں، اور ان کو لیکن سرکاری ملازم بہرحال اس کی اپنی ایک تنخواہ لگی ہوئی ہے، 50 60 70 ہزار جتنی بھی ہے وہ پہلے سے لے رہا ہے، پہلے وہ کیا کر چکا ہے کہ وہ اب کرے گا، آپ اس کو سسٹم کے تحت آنے دیں تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا۔ اچھا، اب سارا کچھ اچھا بھی نہیں ہے، اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں، اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت یہ جو اسکول دینے جا رہی ہے 3 نوجوانوں کو دینے جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوجوان ہوں گے نا تجربہ کار، ان کے پاس اپنا بزنس چلانے کا تجربہ نہیں ہوگا، گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بچے جو ہیں بھاگ سکتے ہیں، اور بھاگیں گے پتہ ہے کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ پیف اور پیما کا ماڈل جو ہے، پیف میں میں نے خود ایون رمضان المبارک تھا، حبس کے دن تھے، اور میں نے یہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں اساتذہ کے مظاہرے دیکھے، حکومت پیمنٹس روک لیتی ہے، مختلف بہانے لگاتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، وہ بہانے لگاتے ہیں۔ پیمنٹ اگر رک گئی، آپ یہ ذرا سوچیں، پیمنٹ رک گئی تو وہ 3 جو نوجوان ہوں گے وہ خرچہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اور پیمنٹ آپ نے بعد میں دینی ہے، پہلے ان کے پاس کوئی اچھی بڑی سرمایہ کاری ہونی چاہیے کہ وہ تنخواہیں دے سکیں، وہ بجلی کے بل دے سکیں، وہ باقی چیزیں کر سکیں۔ تو جب پیمنٹ اگر آپ سخت مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے پیمنٹ روک دی تو وہ نوجوان فلاپ ہو جائیں گے، اور یہ پیمنٹ رکنی ہے، کوئی نہ کوئی اعتراض ہماری بیوروکریسی جو اس نے لگانا ہی لگانا ہے۔
پھر آپ کو وہ جو اسکول ہیں وہ کسی این جی او کو دینے پڑیں کیونکہ این جی اوز کے پاس متبادل نظام ہوتا ہے. اچھا دوسری میری جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 650 روپیہ دے رہے ہیں. 650 روپے ایک بچے کا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب کوئی فیس ہے جس سے ایک اسکول کے اخراجات پورے ہو سکیں, ٹیچرز کی تنخواہیں نکل سکیں. اگر آپ نے 650 ہی دینا ہے تو پھر پیف والا ماڈل ہی چلے گا کہ یہاں پر ٹیچرز کی تنخواہیں جو ہوں گی وہ 8-10 ہزار ہی ہوں گی, 6,000, 8,000, 10,000, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. اگر آپ اچھی تنخواہ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت حکومت پنجاب, میں اس کا کوئی 400 ارب کے قریب جو بجٹ ہے اس کی بائیفرکیشن کرتا ہوں, تو کوئی ہم ایک بچے کے اوپر پنجاب حکومت جو 2800 روپیہ اس وقت خرچ کر رہی ہے, آپ 2800 نہ دیں, آپ 2500 بھی نہ دیں, 2000 بھی نہ دیں, 1500 بھی نہ دیں, لیکن 650 کی بجائے کوئی 1000 یا 1200 روپیہ تو آپ اس کو کریں تاکہ وہ جو ٹیچر ہائر کیے جائیں وہ اپنا جو کام ہے, اپنی جو کام کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب تنخواہ لے سکیں. یہ بہت اہم ہے میری نظر میں. آپ اس وقت جو ان کو تنخواہیں دیں گے وہ بڑی کم ہوں گی, یہ زیادتی ہوگی. ٹیچرز کے ساتھ ہمیں اس قسم کی زیادتی نہیں کرنی. دوسرا, یہ جو بزنس ماڈل ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی کم از کم کوئی 300 بچہ ہوگا تو یہ پروفٹ میں جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر صرف 2 کمرے موجود ہیں. اب 2 کمروں کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ 300 بچہ کہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بڑی وہ محنت کر لیں, بچے لے بھی ہیں, پہلے ان کو کمرے بنانے پڑیں گے. اب اگر وہ کمرے بنائیں گے, باتھ روم بنائیں گے, دوسری چیزیں بنائیں گے, تو پھر وہ 3 بچے یا نوجوان یا ٹیچرز تو نہیں آ سکیں گے. وہ تو کوئی بزنس مین کا گروپ آ سکے گا, وہ ان میں جو جوش و خروش ہوگا اس کو کس طرح کریں. تو مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ہے تھوڑا سا. لیکن بنیادی بات یہ ہے, مجھے اپنے ٹیچر سے درخواست کرنی ہے کہ آپ اس کو نجکاری نہ کہیں, اس کو پرائیویٹائزیشن نہ کہیں. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, دنیا اسی طرح چل رہی ہے آگے. حکومتی ادارے جو ہیں گورننس میں فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو اس کی بھی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, بڑی زبردست قسم کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پیف کا بھی یہ الزام تھا کہ وہاں پر جعلی بچے ڈال دیے جاتے تھے, صحیح بچے نہیں ہوتے تھے, جعلی ڈیٹا دے دیا جاتا تھا, اس کے بعد پیسے لے لیے جاتے تھے. تو اس کی تو مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. لیکن اس سے بڑھ کے اس وقت کوئی ماڈل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول میں لانا چاہتے ہیں, 3 نوجوانوں کا گروپ بنائیں, وہ بچوں کو لے کر آئیں. ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ اس پہ سیریس ڈیبیٹ کریں, لوگوں کو قائل کریں, اور جو آپ کے ریزرویشنز ہیں, مثلا آپ کے جو جنرل مطالبات ہیں, جیسے 14,000 ایجوکیٹر جو کہ برس ہو گئے ان کو جاب کرتے ہوئے, بلکہ ان میں سے کئی فوت ہو چکے ہیں, ان کو ابھی تک کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے تحریک چلائیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ان کی بات کریں. لیکن اگر کہیں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے, اس کو ہونے دیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ہم کچھ بہتری کر سکیں گے. علاقے کے نوجوان سامنے آئیں گے, ان کا اپنا بزنس ماڈل ہوگا. ایک انقلاب ان 13,000 اسکولوں میں برپا ہو سکتا ہے. حکومت تھوڑی سی پیمنٹ کو بہتر کرے, مانیٹرنگ درست رکھے اپنی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت ایک ٹیچر جو ہے, ایک ٹیچر کس طرح اسکول چلا سکتا ہے, اس وقت آپ سنگل ٹیچر اسکول کی بات کر رہے ہیں. تو پلیز, نہ اساتذہ کی بات ہے نہ حکومت کی بات ہے, بات ہے سسٹم کی بہتری کی, اپنے وسائل کی بہتری کی. پیف کے حوالے سے اور پیما کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. پیما میں کہتے ہیں کہ 10,000 نئے کمرے بن گئے, وہاں پر پانی پینے کے لیے بہت اچھے انتظامات ہو گئے, باقی چیزیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بزنس بھی پروموٹ کریں گے, لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا. اسے نجکاری نہیں کہنا چاہیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, اور تمام اداروں کو اس پر آگے بڑھنا چاہیے. اساتذہ بھی آگے بڑھیں, اور جہاں پر ان کے بچے, ان کے ساتھی, ان کے قریبی کو اسکول لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں, اور ڈیلیور کر کے دکھائیں. بچوں کی تعداد کو بڑھائیں, آؤٹ آف اسکول بچے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے اس سے, اور ان کا بزنس بن جائے گا, سرکاری اسکول چل جائیں گے, ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے. میری ان سے یہی درخواست ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کی اس طرح کی مخالفت نہ کریں.